آڈیو لیکس والا ڈرامہ، کل کبھی ویڈیو لیکس، جب ان کو عدلیہ ان کے خلاف فیصلے کر رہی تھی تو یہ اس وقت ویڈیو لیکس والا ڈرامہ کھیل رہا تھا، ابھی آڈیو لیک، یہ صرف ڈسٹارٹڈ ہے۔ بچہ جو ہے آپ اس سے جا کے پوچھیں کہ ان چوروں ڈاکوں کی حقیقت کیا ہے، وہ آپ کو خود بتا دے گا۔ ہمیں ان مافیاز کا مقابلہ کرنے کے لیے ریاستی مشینری کی ضرورت بالکل نہیں۔ پرامن شہری جو ہیں ان کا راستہ روکنے کی کوشش کی گئی ہے، ان کے خلاف ریاستی مشینری استعمال ہوئی تو پھر ان کے ساتھ بھی ہم اسی طرح سے جو ہے ان سے ہم نپٹیں گے۔ اس کے خلاف پھر جو ہے قانونی اگر کارروائی ہوگی تو اس کا ذمہ دار وہ خود ہوگا۔ بالکل ایسی بات نہیں ہے جو آپ فرما رہے ہیں۔ پولیس جو ہے، میں نے کل بھی بڑا واضح کیا تھا، پولیس ہو یا باقی جو ریاستی مشینری ہے، اس کا کام ہے کہ عوام کی جان و مال کا تحفظ کرنا، ان کی حفاظت کرنا۔ جو لوگ بھی پرامن طور پہ احتجاج کریں گے تو اس لیے اس کے اندر کوئی ایسا پولیس کی ہم کی جس طرح یہ لوگ سارے ہمیشہ سے پٹواریوں کے ذریعے، پولیس کے ذریعے بندے اکٹھے کرتے رہے اور اپنے جلسے جلوس کرتے رہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آج پاکستان کی عوام جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے، لہٰذا ہمیں اس قسم کے کوچے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آئی جی کے حوالے سے ایک بات دیکھیں، آئی جی کے حوالے سے دیکھیں، وہ ایک واقعہ جو ہوا گوجرانوالہ کا، اس کے اندر جو ہے ان کو تنبیہ کی گئی ہے اور ان سے رپورٹ مانگی گئی ہے کہ کیا جو ہے قانونی تقاضے پورے کیے گئے تھے یا بالکل ماورائے قانون جو ہے کوئی ایسا جو ہے ایکٹیویٹی ہوئی ہے، اور ان کو بلکہ جو ہے مستقبل میں بھی اس چیز سے باز کیا گیا کہ کوئی ایسی غیر قانونی چیز احکامات جو ہیں اس پہ عمل کرنے کی ضرورت نہیں۔ کیا یہ بتائیے گا کیا آئی جی پنجاب کو تبدیل کرنے کے حوالے سے آپ کی کوئی مشاورت چل رہی ہے یا آپ کو ان کے اوپر کوئی تحفظات ہے کسی قسم کے؟ نہیں، ابھی فی الحال ایسی کوئی بات نہیں۔ صاحب یہ بتائیے گا، جیسے لاک مارچ کے حوالے سے کہا جا رہا ہے وفاقی حکومت کی جانب سے کہ شیلنگ کی جائے گی، آنسو گیس جو ہے وہ بھیجی جائے گی، تو آپ کے پاس تو پنجاب پولیس کی فورس بھی نہیں ہوگی، تو آپ لوگ کیسے وہاں جائیں گے؟ لاسٹ میں بھی 25 مئی کے واقعات ہمارے سامنے، تو کیا تیاریاں؟ میں نے آپ سے کل بھی گزارش کی تھی کہ ہم تحریک انصاف جو ہے، عمران خان صاحب نے ایک تو 26 سال کے اندر جو ٹریننگ کی ہے، یہ 26 سال سے ان مافیاز کا مقابلہ کری۔ محض واحد جماعت ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ عوام کے لیے ووٹ کے استحقاق کے لیے جو ہے 126 دن کا تاریخی دھرنا دیا ہے۔ پرامن طریقے سے ہم نے پروٹیسٹ بھی کیے ہیں، لانگ مارچز بھی کیے ہیں، اور ہمیں ان مافیاز کا مقابلہ کرنے کے لیے ریاستی مشینری کی ضرورت بالکل نہیں۔ ہاں، ہمارے پاس عوام کی طاقت ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ عوام کی طاقت سے ہم ان مافیاز کا مقابلہ کریں گے، اور اگر انہوں نے آئینی، غیر آئینی اور غیر قانونی طور پہ پرامن جو احتجاج کرنے، پرامن شہری جو ہیں ان کا راستہ روکنے کی کوشش کی گئی ہے، ان کے خلاف ریاستی مشینری استعمال ہوئی تو پھر ان کے ساتھ بھی ہم اسی طرح سے جو ہے ان سے ہم نپٹیں گے جس طرح یہ 25 مئی والوں کے حوالے سے جو ہے، پھر جس نے بھی ان لافل کمانڈ کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے، اوبے کرتے ہوئے نہتے شہریوں کے اوپر کوئی جو ہے ایسی شیلنگ کی یا ان کے اوپر تشدد کیا تو اس کے خلاف پھر جو ہے قانونی اگر کارروائی ہوگی تو اس کا ذمہ دار وہ خود ہوگا۔ دیکھیں، وجوہات کچھ بھی نہیں ہیں۔ خان صاحب اور باقی بھی ہم بار بار اس کی وضاحت پہلے بھی کر چکے ہیں کہ یہ آبویسلی پہلے جتنے جلسے جلوس ہو رہے ہیں، ابھی آگے بائی الیکشن کے بیچ میں ہو رہے ہیں، اور یہ ہماری اپنی ایک اسٹریٹجی کا حصہ ہے۔ خان صاحب جب مناسب سمجھیں گے تو ڈیفینیٹلی کال دیں گے، اور پوری قوم بالکل تیار ہے، انتظار میں، اور آپ کے سامنے ہم تو موقع دے رہے ہیں ان کو، حکمرانوں کو، کہ سدھر جائیں، کیونکہ جس طرح ابھی بات ہوئی کہ یہ سیاسی معاشی عدم استحکام کے خاتمے کا ایک صرف واحد حل ہے کہ آپ صاف شفاف انعقاد جو ہے الیکشنز کا انعقاد کریں۔ یہ سارے جو ہیں 40 سال سے روتے دھوتے نہیں رہے، پریس کانفرنسز نہیں کرتے رہے کہ جی الیکشن میں دھاندلی ہوگی۔ یہ کیا مسئلہ ہے کہ جب ریفارمز کی بات ہوتی ہے، جب اصلاحات کی بات ہوتی ہے، جب شفافیت کی بات ہوتی ہے، جب ہم بلا امتیاز احتساب کی بات کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں جی نیب کا ادارہ ہی ختم کر دو، جو انہوں نے عملی طور پہ خدا کے کر دیے کہ آپ بڑے بڑے چوروں ڈاکوں کو کھلی چھٹی دے دیں اور عام غریب بندے کو جب پکڑ کے جیلوں میں ڈال دیں۔ تو ہماری جدوجہد تو اس لیے نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ عمران خان صاحب کی قیادت میں ہم ضرور جو ہے یہ آئین اور قانون کی بالادستی بھی ہوگی اور پاکستان کو ایک خوددار اور آزاد ملک بنائیں گے۔ یار یہ جتنا یہ ہیکرز والا ڈرامہ ہے نا، آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ نون لیگ پروپیگنڈا سیل، اس کے پیچھے آپ نکلے گا جب بھی انکوائری ہوگی، کیونکہ یہ عوامی مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے، یہ جو NRO2 لیا گیا ہے اس سے توجہ ہٹانے کے لیے، اور دوسرا اپنی نالائکی اور نااہلی سے توجہ ہٹانے کے لیے۔ میں نے ابھی آپ کو مثال دی ہے کہ وزیر اعظم نے کل بھی آ کے جو ہرزہ سرائی کی ہے، اس میں مجھے آپ 1% بتا دیں
یہ باتیں کرتے ہیں کہ ہم نے 100 ارب روپیہ سیلاب دکان پہ, بھائی تمہارے سے تو ابھی تک ڈیش بورڈ نہیں تیار ہو سکا. تم نے کہا 100 ارب روپیہ لگایا ہوگا لوگوں کے اوپر. تم وہاں ایئر کنڈیشن جو ہے کمروں کے وزیر اعظم ہاؤس کے مزے لو جو 4 دن ہے, تمہارے دن گنے جا چکے ہیں. اب عوام جو کھڑی ہو گئی ہے, اللہ تعالیٰ نے ان ڈاکوؤں چوروں اور منافقوں کے خلاف سو موٹو لے لیے. دیکھیں یہ وہ سارے حقائق ہیں جو عوام کو پہلے سے ہی پتہ ہے. میں نے آپ سے کہا میڈیا کا دور ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے بھائی. آج بچہ جو ہے آپ اس سے جا کے پوچھیں کہ ان چوروں ڈاکوؤں کی حقیقت کیا ہے, وہ آپ کو خود بتا دے گا. دیکھ میں نے آپ سے پہلے کہا عوام میں یہ جانے کی ان کی ہمت نہیں ہے. اب انہوں نے کیا کر رہے ہیں, انہوں نے لوٹو اور ووٹوں کی منڈی لگانی ہے, یا یہ ریاستی جو ادارے ان کے کندھوں پہ چڑھ کے آ کے پھر دوبارہ کوئی واردات ڈال سکتے ہیں. اس سے زیادہ ان کی اوقات نہیں رہ گئی. یہ سارا آپ کو میں نے ابھی بتایا ہے کہ جو ان کا سب سے بڑا سرگنا جو بگوڑا ہے نواز شریف, اس کے تو اب کیس اس کی کرپشن کے جو ہے وہ یونیورسٹیز ٹاپ ناچ یونیورسٹیز کے اندر ایز اے کیس اسٹڈی ڈسکس کیا جا رہا ہے. تو یہ جو ہے بحیثیت قوم تو ہمارے لیے جو ہے شرمندگی کا باعث ہے. لیکن آپ دیکھیں گے کہ آج سارے درباری بیٹھ کے کہہ رہے ہوں گے جی یہ بھی ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے. مریم نواز صاحبہ لندن گئی ہیں, وہاں پہ کوئی رد کلامی دیکھی گئی ہے سیاسی کارکنان. میں نے آپ سے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ نے بھائی ان کے خلاف سو موٹا ایکشن لے لیے. جدھر یہ عوام میں جاتے ہیں, سڑکوں پہ جاتے ہیں, پاکستان میں ہوں یا لندن میں, ان کے اب سوائے جو ہے نا ذلت کے اور کوئی اب دن ان کے ختم ہونے والے ہیں. لڑائیاں ہوں گی لندن میں, ملٹی کلچرل لوگ رہتے ہیں, تو پاکستان میں امیج خراب نہیں ہوگا. دیکھیے میں نے آپ سے کہا ہے ان کو امیج کی پاکستان کی فکر ہی نہیں, ان کا نہ جینا, ان کا لینا دینا ہی کچھ نہیں ہے. یہ پاکستان میں صرف وہ کہتے ہیں ہم کو لٹو تے پھٹو پالیسی والے لوگ ہیں, یہ یہاں پہ آتے ہی دہاڑیاں لگانے. تو فکر تو مجھے اور آپ کو کرنی ہے جس کا جینا مرنا ہے اس پاکستان کی چھات میں. کیا ہو گیا او بھائی ایک سیکنڈ, ابھی میں آتے ہوئے سن رہا تھا, وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میرا تو کوئی ذکر فکر ہی نہیں تھا پاناما کے اندر. یعنی یہ وہ بندہ ہے, کون بھول گئے اب, NRO 1 کے اندر جب حدیبیہ پیپر مل کے اندر یہ وعدہ معاف گواہ تھا. ٹھیک ہے, تو یہ سارے حقائق ہیں, یہ وہ حقائق ہیں جو ریکارڈ ہیں. یہ بھول گئے, عوام نہیں بھولی. جس آڈیو کا سب ذکر کر رہے ہیں نا, اس میں عمران خان خود کہہ رہے ہیں کہ 5 بندے میں نے ارینج کر لیے, اور اس سے کہیں کہ 5 اگر وہ اور کر دے تو گیم ہمارے ہاتھ میں ہو جائے گی. میں نے آپ سے کہا نا یہ آڈیو لیکس والا ڈرامہ, کبھی ویڈیو لیکس, جب ان کو عدلیہ ان کے خلاف فیصلے کر رہی تھی تو یہ اس وقت ویڈیو لیکس والا ڈرامہ کھیل رہے تھے. اب یہ آڈیو لیک, یہ صرف ڈسٹارٹیڈ ہے. اب وہ کیا میڈیا کوآرڈینیٹر, یہ کہتے ہیں نا کہ ہم نے نہیں کی, وہ ان کے اپنے میڈیا کوارٹر نے, وہ دوسری والی جو آڈیو لیک آئی تھی جو اعظم خان والی اور خان صاحب والی آئی تھی, وہ ان کے اپنے اس کا نام ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے ان کا. ہاں بدر جو ہے وہ میڈیا کوآرڈینیٹر جو ان کا وزیر اعظم کا کوآرڈینیٹر ہے, اس نے ٹویٹ خود کی ہے. یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ نہیں ہے؟ میں نے تو آپ کو اس لیے بار بار کہا ہے کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھا ہوا جو یہ شخص ہے, یہ قومی سلامتی کے لیے پرائم منسٹر آفس کی یہ رسک بن چکا ہے. آپ کو کتنے MNA کہے ہیں عمران خان نے, تو آپ کو بھی کہیں MNA کہ میں نہیں. دیکھیں آپ کے سامنے کل بھی خان صاحب آئے, نہ انہوں نے کسی کو ریاستی ادارے کو ٹاسک دیا, ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم جو ہے عوامی طاقت پہ بلیو کرنے والے لوگ ہیں. ہم نے 22 سال اسمبلی سے باہر رہ کے اسٹرگل کی ہے. اگر ہم نے یہ کسی کے سہارے یا کندھوں پہ چڑھ کے آنا ہوتا تو ہمیں 22 سال اسٹرگل کرنے کی ضرورت نہیں. چیف کیا کر رہے ہیں, ہم غیر ملکی دورے پہ جاتے ہیں اور مفرور اور جو عدالتی سزا یافتہ لوگ ہیں ان سے پاکستان کی پالیسی کے حوالے سے ڈیسیجن میکنگ میں ان سے ہم مدد لیتے ہیں. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے, اور جو پاکستان کے لوگوں کے مسائل ہیں, حقیقی مسائل ہیں, جس میں مہنگائی سب سے بڑا مسئلہ ہے, اس کو پریورٹائز کرنا چاہیے. اور ابھی جو اکانومی کی صورتحال ہے, مودیز نے جو ریٹنگ ہے پاکستان کی اکانومی کو, جو آؤٹ لک ہے اس کو نیگیٹو کر دیا, اور جو ریٹنگز ہیں وہ فردر ڈاؤن گریڈ کر دی. ہم پہلے ہی B3 کیٹیگری میں تھے, اب CAA میں آ گئے. سو یہ عام پاکستانی کے سمجھنے کے لیے اب مودیز نے پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کو سبسٹینشل رسک قرار دے دیا ہے. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم جو ملکی حالات ہیں یہ بہت خراب ہو رہے ہیں,
اور اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ لا اینڈ آرڈر سچویشن پہ بھی آئے گا. یہ بالکل عوام کو کارنر کیا جا رہا ہے اور عوام کی جو حقیقی نمائندے ہیں وہ تو پاکستان تحریک انصاف تھی جو 5 سال کا مینڈیٹ لے کے آئی, اور جس طرح سے چور راستے سے اور ایک کانسپریسی کے ذریعے وہ مینڈیٹ چھینا گیا اور اس کا ڈائریکٹ جو رزلٹ ہے اور امپیکٹ ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پی ٹی آئی کا مطالبہ ہے فریش الیکشنز کا, اب دس از دی اونلی وے فارورڈ. اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے ہمارے پاس کہ فریش الیکشنز کروائے جائیں اور عوام کے حقیقی نمائندے اسمبلیوں میں آئیں تاکہ عوام کے جو حقیقی مسائل ہیں ان کا حل ہو سکے اور عوام کی حقیقی معنوں میں ترجمانی ہو سکے. شکریہ. چیمہ صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک طرف آپ لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں جہاں پر آپ کو پولیس فورس کی بڑی ضرورت